وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ میرا نبی اب کتاب پڑھ کے نہیں دکھانا، اب اپنے یاروں کا کردار دکھانا ہے۔ آپ اپنے یاروں کا کردار دکھائیے، میں عرش عظیم کا مالک اعلان کروں گا ایسا ایمان لاؤ جیسے نبی کے غلام ایمان لے کے آئے۔ دنیا کی پرواہ نہ کرنا، معاشرے کی پرواہ نہ کرنا، بیوی کیا کہے گی، اماں کیا کہے گی، ساس کیا کہے گی، علاقے والے کیا کہیں گے، خبردار خبردار میری پر خبردار، دنیا کی پرواہ نہ کرنا۔ اگر اس کردار پر اٹیک کرے گا، نبی کی کردار کشی کرے گا، تو تجھے یہ سوچنا پڑے گا آسمان والا رب کیا کہے گا۔ آسمان والے کی رضا کو تو ہم نے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اللہ نبی وارث۔ ریڑی کے اوپر میرے عزیزو سبزی ترکاری رکھی ہوئی ہے، ریڑی کے اوپر فروٹ رکھا ہوا بیچنے کے لیے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا اللہ نبی وارث۔ آسمانوں سے آواز آئی اللہ نبی وارث لکھنے والے شرم تو کر او بے حیات ہو، ہر قدم پر میری مخلوق کو دھوکہ دیتا آ رہا، اچھا مال دکھا کر دھوکے کا نمبر 2 مال بیچتا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کے اندر تو 1 نمبر مال آیا تھا، احد کے اندر تو 1 نمبر مال آیا تھا، بدر کے اندر تو 1 نمبر مال آیا تھا۔ جب بدر کے اندر مال آیا تو میرے عزیزو اس جماعت کے پیغمبر نے، اس جماعت کو سنبھالنے والے نے اعلان کیا تھا الہ العالمین پوری جماعت تیرے دربار میں لے کے آ گیا، یہ تیری توحید کے دائی، تیری توحید کا پھلیرا بلند کرنے والے مالک کائنات، اگر دھرتی سے ان کا وجود ختم ہو گیا تو تیری دھرتی پر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ پیار امت کے سامنے پیش کیا، اخلاق امت کے سامنے پیش کیا، پیار امت کے سامنے پیش کیا، نتیجہ یہ نکلا جب آپ دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی بات سننے والا کوئی نہ تھا، جب آپ نے پردہ فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو روتا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آج میرے عزیزو مظفر گڑھ والو اس بات کا آپ کے میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بلایا، آپ نے اپنی گھر والیوں کو بلایا، ہر ایک سے میرے عزیزو الوداعی کلمات کے ہر ایک سے دعائیں لی، دعائیں دی، ہر ایک کو نصیحت کر کے میرے عزیزو پھر ان کو رخصت کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد کو بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے، روتے جاتے، ان کو دعائیں دینے کے بعد حضرات حسنین کریمین کو بلایا، میرے عزیزو ان کے سروں اور سینوں پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیتے جاتے۔ پھر آخر کے اندر رحمت والے نبی نے اپنی جوان بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ اما فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کا رونے لگ گئی، دوسرے کان میں کا ہنسنے لگ گئی، یہ تو بعد میں بتایا، پہلے کان میں کہا کہ بیٹی تیرے سے جدا ہو رہا ہوں، دوسری طرف کان میں کہا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے سے آ کے ملاقات کرے گی۔ پھر میرے عزیزو زمین والوں سے ملاقات بند ہو گئی، آسمان والوں سے ملاقات شروع ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہے، اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک کسی کو اختیار نہیں ملا سوائے آپ کے، آپ اگر جانا چاہے تو چلیے، رہنا چاہے تو رہیے۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا بتا میرا رب کیا چاہت رکھتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کا رب تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کبھی اللہ کے حوالے ہے، لیکن اتنا مجھے بتا میں چلا جاؤں بعد میں میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ہلکی سی جسمانی تکلیف پر آنے پر تڑپ جانا۔ مظفر گڑھ والو تم نے انہیں نہ دیکھا، انہوں نے تمہیں نہ دیکھا، ہماری نسلوں کے لیے میرے عزیزو خیر خائی کے کلمات کہہ کے چلے گئے، قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کا درد لے کے چلے گئے۔ جب اسرائیل علیہ السلام میرے عزیزو آپ کے وجود کے قریب ہوئے، آپ نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اچانک امت کا خیال آ گیا، آپ نے فرمایا بتا میری امت کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا جب ان کے جسم سے وہ نکال لی جائے گی، کیا انہیں بھی تکلیف ہوگی؟ کہا جی ہاں تکلیف ہوگی۔ کہا جبرائیل اسرائیل سے کہہ دے قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کی روح قبض کرتے وقت جتنی تکلیفیں ہو ساری کی ساری اکٹھی کر کے میرے سینے پر دے دے، میری امت کو ایک بھی تکلیف نہ دینا۔ وہاں تو امت کے لیے یہ جذبہ یہ پیغام لے کے بیٹھے ہیں، لیکن امت کا کیا پیغام ہے؟ قدم قدم پر ہم نے تکلیف دینی، پاکستان میں رہ کر بھی ہم نے تکلیف دینی، مدینہ طیبہ بھی جا کر ہم نے تکلیف دینی، روزہ مبارک پر جا کے ہم نے تکلیف دینی، کاروبار کرتے ہوئے ہم نے ٹارگٹ آمنہ کے لال کو بنایا، کردار کسی تیری نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کسی ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کا انسان جب تیری میری دھوکہ کرپشن کو دیکھتے ہیں، حکومتی لیول پر اور نجی لیول پر
پر ہو، جب کرپشن کو دھوکے کو دیکھتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے دیکھ کر کہتے ہیں بتا ان کا رہنما کیسا، رب اکبر کی قسم ہے جو اپنی چاہنے والوں کا، اپنے دم بھرنے والوں کا، اپنا نام لینے والوں کا، جو نام لیتے ہیں ان کی خیر خواہی کے اندر ان کا کردار بنا کر نہیں گیا ہے۔ کوئی ایسا نجی گورنمنٹ کا پرائیویٹ محکمہ دکھا دو جہاں اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کیا جا رہا ہو۔ کوئی جن تو پہاڑوں میں سے نہیں آتے ہیں، کوئی فرشتے تو انسان میرے عزیزو آسمانوں سے نہیں آتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والا میرے عزیزو اسلام بچانے کے بجائے اسلام کی جڑیں اکھاڑ رہا ہے۔ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو، دبئی میں ہمارا داخلہ بند، سعودیہ کے اندر میرے عزیزو کبھی داخلہ کھل جاتا ہے کبھی داخلہ بند ہو جاتا ہے، جاپان میں میرے عزیزو داخلہ بند ہے، امریکہ میں داخلہ بند ہے، کافروں کے ملک میں حق والا کلمہ پڑھنے والا نہیں جا سکتا، کتوں کو جانے کی اجازت ہے، بلے سور کو جانے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والا نہیں جا سکتا۔ جدہ شہر کے اندر پاکستان کی مصنوعات کے اوپر پابندی ہے۔ بڑے ایک میل آنر تھے جدہ کے اندر میرے عزیزوں، ان کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، جب مسالے ذائقے زبان پہ چڑھے ہم نے کہا اللہ اکبر، پاکستان سے آپ مسالے لے کے آتے ہوں گے، کہ مولانا جدہ کی مارکیٹ میں پاکستان کی مصنوعات کا نام لینا، چاولوں کا بائیکاٹ، مرچ مسالے کا بائیکاٹ ہے، جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں میرے عزیزوں ان کا سارے کا سارا مال مکے مدینے میں آ رہا ہے۔ 1000 روپے کلو گوشت مل رہا ہے، اس کی کوشش ہے میں 1 کلو کے بجائے 2.5 پاؤ دوں۔ فروٹ والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، سبزی والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، میرے عزیزو اجناس والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، کپڑا ماپنے والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، پراپرٹی والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر میرے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہوا ہوتا میں کبھی اعتماد نہ کرتا۔ مدرسے کی مولانا اللہ کی قسم جگہ لی 1,87,80,00,000 روپے کی، کاغذوں کے اندر 31.5 مرلے تھا، کہ حضرت صاحب آنکھیں بند کر کے بھرتی ڈلواؤ، ہم نے کہا ٹھیکیدار کو بلاؤ پمائش کراؤ، پیسے 31 مرلے کے دیے، جگہ میرے عزیزو 25.5 مرلے نکلی۔ کتنے مارکیٹ میں، مظفر گڑھ میں، محمود کوٹ میں، کوٹدو میں، سناوا میں، کتنے چوکو چوراہوں پہ بازار لگیں گے، سستا بازار لگے گا، سستا بازار لگے گا، چائنا کا چپل باٹا کا کہہ کے بیچیں گے، ریکسل کا چمڑے کا کہہ کے بیچیں گے، کپڑا میرے عزیزو ٹویرے کا ململ کا کہہ کے بیچیں گے، لون کے کپڑے کو میرے عزیزو موٹے کپڑے کو ٹھنڈا کپڑا کہہ کے بیچیں گے۔ رب اکبر کی قسم دونوں ہاتھوں سے اپنی اولاد کے حلق کے اندر حرام اتار رہا ہے، رتی برابر بھی ضمیر میرے عزیزو زندہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہے بے شک میرے عزیزو کردار سے، صورت سے، سیرت سے میرے عزیزو اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن میرے عزیزو معاشرے کے اندر وہ اتنی اہم کردار کا مالک سمجھا جا رہا ہے۔ غریب تہجد گزار کیوں نہ ہو، تقوی پرہیزگاری والا کیوں نہ ہو، صوم صلات کا پابند کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے برادری تو دور کی بات ہے، سگے رشتہ دار بھی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ دور نہ جاؤ، ذات کے بات کے برادری کے رشتہ داروں میں نہ جاؤ، خونی رشتہ۔ اگر اللہ نے بھائی کو گاؤں سے اٹھا کر مظفر گڑھ کے ٹاؤن کے اندر اعلیٰ درجے کا کاروبار مکان دے دیا، رب اکبر کی قسم یہ بھی غریب بہن کی بیٹی اپنے بیٹے سے لینے کو تیار کوئی نہیں۔ بہن شام کو فون کرے گی، او میرے بھراوا تو مظفر گڑھ میں آیا تھا، تو کوٹدو میں آیا تھا، ہاں تیرے بھانجوں نے تیری گاڑی کو دیکھ کے بتایا، کھینچی کر کے دانت نکال کے مٹکا کے دکھائے گا، ویلی کوئی نہیں وقت ہوتا میں آتا۔ بہن غریب ہو بھائی امیر ہو، اس وجہ سے دروازے پہ جانا چھوڑ دیا کہ اپنی وہ مجبوری سنا کے رونے نہ لگ جائے۔ آج اس امیر زادے کے پاس چلے جاؤ اور جا کے کو کتوں کی لڑائی کا میچ ہوگا، پھٹ کر کے 50,000 نکال کے دے دے گا۔ آج اس کے پاس چلے جاؤ کہہ دو کہ اللہ اکبر مظفر گڑھ کے اندر میلہ ہے، سب سے پہلے پوچھے گا میرے لیے کیا حکم ہے، بندہ 76 اتارے 11 نمبر کا 5 سال سر میں مارے کہ یہ حکم ہے۔ قرآن والے جائیں تجھے مہنگائی یاد آ جائے گی، مدرسے والے جائیں تجھے مہنگائی یاد آ جائے گی۔ کوئی مدرسے کے جلسے میں اگر تجھے چیف گیسٹ بنائے تو اس نیت سے نہیں آتا کہ میرے سے چندہ مانگ لیں گے، پھر رب اکبر کی قسم ہے اکابرین کی موجودگی میں عرض کروں گا، اگر تیرا پیسہ قرآن پہ نہیں لگے گا، اسلام پہ نہیں لگے گا، رب اکبر کی قسم خدا تیرے پیسے کو کتے اور خنزیروں کے حوالے کرے گا۔
اگر یہاں خرچ کرنے میں کامیابی نہ ہوتی، مالک کائنات قرآن میں اعلان نہ کرتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اگر یہاں کامیابی نہ ہوتی، اللہ قرآن میں اعلان نہ کرتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ مدرسے والوں نے، دینداروں نے الٹا ہو کے ناچ لیا، الٹا لیٹ کے دیکھ لیا، سیدھے لیٹ کے دیکھ لیا، لیکن مالداروں کے ماتھے پہ پشیمانی کا پسینہ ہی بالکل نہیں آیا ہے۔ مولوی صاحب گاڑی ابھی نہیں نکلوائی ہے، ابھی یہ تو ماڈل پاکستان کے اندر نہیں آیا، میں نے اللہ اکبر گاڑی نہیں نکلوائی۔ اس مولوی صاحب کو کہو کہ اس سے پوچھے تیرے پڑوس کے اندر جو مسجد ہے اس کا بل 50,000 روپے آیا تھا، بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے میٹر کاٹ کے لے گئے، بتاؤ گاڑی نکلوانے والے تجھے شرم کیوں نہیں آئی ہے؟ میں سوال آئے نہ 10 سوال حل کر سکا، 10 سوالوں کے جواب لکھے، 8 غلط ہوئے، 7 غلط ہوئے، 3 لکھے، نمبر 30 ملے، تو پھر چیک کرنے والا 3 اعزازی نمبر دے کے پاس کر دیتا ہے، اور جس کا پرچہ ہی خالی ہو وہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ ہمارا پرچہ بھی خالی ہو اور ہمیں پوزیشن بھی فرسٹ ملے، صدیق کے ساتھ کھڑے ہوں، عمر کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے، آقا چلو بھر بھر کے بلائیں، فاطمہ کا ساتھ ہو، مدینے کی موت آئے، قبر جنت البقیع میں بنے، اور پرچہ سارے کا سارا خالی ہو۔ یہ پرچہ ہے، سر، ٹوپی، چہرہ، داڑھی، مونچھیں، ہاتھ، پیر، کنگن، کھلونے، انگوٹھیاں، پہنیں گے تو 20 پہنیں گے، نہیں پہنتے تو ایک پر بھی فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انکار کرنے پر آئے سجدے کا کر دیتا ہے، اقرار کرے بڑے بڑے کڑے پہن کے 6 گھنٹے دھمال ڈالنی شروع کر دیتا ہے۔ رب راضی، نماز کے سجدوں سے رب راضی نہیں ہوتا، 6 گھنٹے کی دھمال سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ ہم تو لگتا ہے نہ بخاری میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ مسلم میں، نہ نسائی میں، نہ ابی داؤد میں، نہ مشکات میں، نہ فقہ میں، نہ حدیث میں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ کی قسم حضور کی حدیث ہوتی تو ہم بے شک اپنے آپ کو جس درجے میں لاتے، ہم بھی گھنگرو اور کنگن اور کڑے پہننا اعزاز سمجھتے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی حمایت نہیں کی، اللہ کے نبی نے ان کی مذمت کی ہے۔ بیٹھے سباس کے رسول، ایک بھی گستاخ رسول نہیں۔ انگوٹھی ایک پہننا، وہ بھی 4.5 ماشے کی مقدار بس۔ اب جو کہ نہیں سنت ہے 8 پہن لے۔ نگوں کی تاثیر، علم سارے ہیں لیکن سب پر حاوی علم قرآن۔ الرحمن علم خلق الانسان علمہ پتہ نہیں کدھر کو جا رہے ہیں۔ کسی کو نیکی کی دعوت دو، کہتا ہے انشاءاللہ پہلی فرصت میں، مصروفیت بہت ہے، اور پوچھو آج کل کیا ہے، فارغ ہی تو بیٹھے ہیں، کم ہی کوئی نہیں۔ اپنے قول اور فعل کے اندر تضاد ہر بندہ دکھا رہا، اور کامیابی کا معیار وہاں کہ جہاں حضور صدیق کو کھڑا کرے میں بھی وہاں کھڑا ہو جاؤں، اور میرے پاس جو ہے اس کھڑے ہونے کے لیے امتحان میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں 0 0 0 0 0۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت عالیہ میں آئے، یا رسول اللہ حنظلہ ہلاک ہو گیا، منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو کیا ہوا؟ کہ جی منافق ہو گیا، کیوں؟ کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ڈر، جہنم سے فکر، جنت کی شوق دی اور نیکی کی دعوت، سب جیسے اہل و عیال میں جاتے ہیں سارے غم ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ منافق نہیں تو کیا ہے؟ مسجد کے اعتکاف کے اندر بیٹھنے میں 10 دن میں ایسا لگتا ہے جیسے مدینے میں سب سے پہلے کلمہ اس نے ہی پڑھا تھا، اور اگلے دن عید کی نماز میں 10 دن اعتکاف کرنے والے کی بھی نماز چلی جاتی ہے، کہتا ہاں کی کوئی نہیں کھلی۔ جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، آپ کے نہیں، میرے اندر جو کوتاہیاں ہیں میں وہ آپ حضرات سے گنوا رہا ہوں، آپ میری دعا فرمائے، اللہ میری صلاح فرما دے۔ راستے میں کتنی مرتبہ آمد مصطفیٰ کے جلوس ملے، راستے بھی رکے رہے، گاڑیوں کی پیپ پیپ کر کے،
ہم بھی لبیک لبیک، ہم بھی یوں ہاتھ کھڑے کرتے رہے، ہر بندہ سمجھے اپنا ہی ہے، نکلنے کا موقع دے۔ ہم 2-3 جگہ سے نکل کے آئے ایسے، میں نے بھی کہا یہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے بھی اس طرح کرنا شروع کر دیا بھائی۔ مجھے پتہ لگا کہ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، وہاں اس طرح کرنے سے کام ہوگا، تو میں نے بھی کرنا شروع کر دیا، تو مجھے بھی رستہ مل گیا، سلام بھی مجھے شروع ہو گئے۔ میرے کردار پر اعتماد تھا، میری زبان پر اعتماد نہیں تھا، میرے حال پر، میری پگڑی پر، میری داڑھی پر، میری مونچھوں پر، شلوار ٹخنوں سے اونچے کرتے پر، کسی روڈ پر چلنے والے غلامی رسول کا نعرہ لگانے والے کو اعتماد نہ ہوا کہ جب میں نے کردار کو کھوکھلا کر کے دکھایا، انہوں نے کہا یہ سبحان اللہ، جنت کے اندر سب سے پہلے عبدالحنان ہی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا۔ اتنی بے حسی، اتنی بے حسی۔ یہاں سے نکلیں گے، لوگوں کا جھرمٹ ہوگا ہاتھ ملانے میں، ٹھک ٹھک یوں چومیں گے، یوں اچھا کرو جی، سلوات پڑھ دو جی، تیل پڑھ دو، چنی پڑھ دو۔ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے سے کیوں پڑھواتے ہو؟ کیونکہ آپ کو اس ظاہر پر اتنا اعتماد ہے، آپ کو پتہ ہے اس کردار کو جو اس وقت حسنین بلوچ کی سجائے ہوئے گلشن کے اندر میرے ہزاروں کے مجمع میں آنکھوں کے سامنے پیش کیا، یہ کردار اتنا پر اعتماد ہے۔ آپ نے اس کردار کو، اس لباس کو دیکھا، آپ نے کہا یہ اللہ کے رسول اللہ کے قدموں میں ہے، آپ کے تصور میں آیا اس کا دم کارآمد ہوگا، اس کی پھونک میں شفا ہوگی، اس کے بتائے ہوئے وظیفوں میں اثر ہوگا، یہ ہماری دعائیں اس کے حوالے کر دو، یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائے گا۔ آپ نے ظاہر کو دیکھ کر میرے عزیزو اتنا بھروسہ اور اعتماد کیا، تو کیا میرے عزیزو آپ نے میرے ظاہر کو دیکھ کر اتنا بھروسہ اعتماد کیا؟ میں اللہ نہ کرے سب اچھے بیٹھے ہو، میں آپ کے ظاہر کو دیکھ کر کون سا نتیجہ اخذ کروں؟ مجھے تو نبی کے میلاد والے جلوس میں آج وہ بھی نظر آیا کہ جس نے کہا تھا چھتی کر بس منٹ مارو، نے کہا صاحب بلاؤ گا، نہیں جلوس جا رہے، جلدی کر جلدی کر۔ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاکوں میں سے وہ بھی نظر آیا جس نے 4 ڈھولکوں کے درمیان اپنے پورے وجود کی مظفر گڑھ والوں کے سامنے نمائش کی، حالانکہ کبھی میرا اختلافی موضوع نہیں ہوتا۔ کب تلک؟ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا تمہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے جا تقریرا کر کے واہ واہ کروا کے ہاتھ کھڑے کرو، لتاں اونچیاں کرو، پیچھا نیچے کرو، نیچا پیچھے اوپر کر دو، بھئی یہی ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ بورنگ کے لیے مشین آتی ہے، 50 60 70 100 400 فٹ بور ہونے کے بعد نتیجہ پانی نکالنا ہوتا ہے۔ چولہے کے آگے بیٹھ کر آٹا گوندنا، پیڑے بنانا، روٹی پکانا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کھانا تیار کرے۔ کپڑے دھونے والی نتیجہ یہ نکالتی ہے کہ کپڑوں کی دھلائی کے اندر اہم کردار ادا ہو جائے، دکان پر بیٹھنے والوں کا نتیجہ میرا کاروبار چل جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو آپ اس وقت کردار اللہ کو اور رسول اللہ کو دکھا رہے ہیں، اس کردار کا نتیجہ کون سا ہے؟ میں بھی تو آپ سے سنوں بھائی۔ جو اس وقت کردار مارکیٹ کے اندر پیش کر رہے ہیں، نتیجہ ہم یہ خاص کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو، قبر بھی مدینے میں جنت البقیع میں بنے، حضور کا پڑوس بھی ملے، جب تک زندگی رہے مدینے میں آنا میرا جانا رہے، حضور مجھے سلام کرے، میں حضور کو سلام کروں، آقا اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں۔ اگر اس کردار پر خدا مصطفیٰ کی رضا ہے تو اس کردار کو کیا کہو گے؟ کبھی تپتی ریت پر، کبھی انگاروں پر، کبھی سولی پر، کبھی تخت پر، کبھی تختہ دار پر، نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں، بات چلے گی مصطفیٰ کی چلے گی، بول چلے گا تو لا الہ الا اللہ کا چلے گا میرا۔